بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ وہ پتھر اٹھا کے لے آئی تھی. حضور کعبے میں بیٹھے تھے، آپ کے ساتھ خلیفہ اول بھی بیٹھے تھے، تو اس نے کہا کہ میں اب اس پتھر سے جا کے محمد مصطفیٰ کا سر پھوڑوں گی. تو خلیفہ جو بیٹھے تھے حضور کے ساتھ، انہوں نے کہا یہ آ رہی ہے بڑے خطرناک موڈ میں اور اس کے ہاتھ میں پتھر بھی ہے. پیغمبر نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ مجھے نہیں دیکھ پائے گی. یہ پیغمبر کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. وہ آئی ہے غصے کے عالم میں، آ کے ابو بکر کو کہتی ہے تمہارا دوست کہاں ہے، تمہارا ساتھی کہاں ہے، این صاحبوں کا، تمہارا صاحب کہاں ہے. تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا. تو وہ اسی طرح کہتی ہوئی چلی گئی کہ اگر آج مجھے وہ نظر آ جاتا تو یہ پتھر اس کے سر میں دے مارتی. جب وہ چلی گئی واپس تو پوچھا جناب ابو بکر نے حضور سے کہ آپ تو میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو پیغمبر نے فرمایا میں اسے دیکھ رہا تھا، وہ مجھے نہیں دیکھ پا رہی تھی، کیونکہ اللہ جس کی آنکھوں پہ پردے ڈال دے پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا. تو جس طرح دنیا میں اللہ نے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، ان کو رسوا کیا، اور اس طرح سے رسوا کیا کہ نہ مال و دولت ان کے کام آئی، نہ اولاد اس کے کام آئی. اس کے جو بچے تھے، صرف ایک بچہ عتیبہ، اس کو ایک شیر نے پھاڑ کھایا تھا کیونکہ اس کو بھی حضور نے بد دعا دی تھی. باقی اس کے جتنے بچے تھے بعد میں سب کو مسلمان ہونا پڑا. کچھ جبرن مسلمان ہو گئے. اس کی ایک بیٹی تھی درہ بنت عبد العزیٰ، وہ اپنے اختیار سے مسلمان ہوئی تھی. یہ ہجرت کر کے آئی تھی اور اس کی بعد میں نکاح ہوا تھا جناب زید بن حارثہ سے. تو دیکھیے کہ جو جس دین کو وہ مٹانا چاہتا تھا اور پیغمبر کو کہتا تھا یہ پیغمبر ابتر ہے نعوذ باللہ من ذالک، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اس کی اپنی اولاد اسی محمد کا کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آئی.